سے پہلی بہو ہوتی، دیکھیے بڑی بہو جس کو بولتے ہیں گھر کی، وہ بڑی بہو تو بڑے ظلم سے گزرتی بیچاری، کیونکہ اس کو جب گھر کو لاتے ہیں تو اس کے نیچے 3 دیور ہیں، 2 نندا ہیں، ساس سسر ہے، شوہر ہے. انہوں محترمہ پوروں کے کپڑے دھونا، انہیں نندوں کے کپڑے دھونا، دیوروں کے کپڑے دھونا، پوروں کا پکا کے ڈالنا، پوروں کے برتنہ دھونا. پھر آئے سو 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں وہ بیچاری پریگننٹ ہو جائے تو پھر پریگننسی کے بعد بھی اس کے ظلم میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. اب تک بیچاری تنہا تھی، سب کی خدمت کرتی تھی، اب پریگننسی کے بعد بھی اس بیچاری کو خدمت کروایا جاتا ہے، اس سے کام کروایا جاتا ہے، اتنا کام لیا جاتا ہے، پورے افراد خاندان کا کام اس سے کروایا جاتا ہے. ساسو ماں بولتے آئی میں بڈھی ہو گئی، اب ماں میری بہو آ گئی، اب میں بے فکر ہو گئی، اب اللہ میرے کو آزاد کر دیا، ایسے باتاں کرتے ساساں. نندا بولتے بھابھی ہے نا، بھابھی پکا لیتے، ہماؤ کیا کرنے کا ہے. تھوڑا بہت کام 20% 30% جو ہے بیچاریاں گھر کی عورتیں کرتے، باقی کا 50% سے 70% کام وہ بیچاری بڑی بہو سے کراتے. اور وہ بڑی بہو کو پھر اس کے بعد دیور کے تانے الگ، جیٹ کے تانے الگ، سسرے کے تانے الگ، نندوں کے تانے الگ. یہ بڑے ظلم و زیادتی سے ہمارے گھروں کی عورتیں گزرتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو کردار سکھا رہے ہیں. آپ کے پاس ایک قمیص مبارک ہے، ایک نالین شریف ہے، قمیص پھٹ جاتی ہے، آمینہ کا لال خود سیتا ہے، اور جب فرمایا جاتا نالین شریف ٹوٹ جاتی، تب بھی میرے نبی اپنی ازواج مطہرات سے نہیں کہتے کہ تم میری نالین سی دو، بلکہ آقا علیہ السلام خود سوئی اور دھاگا لیتے اور اپنی نالین شریف سیتے. سی کر قیامت تک آنے والی امت کو حضور نے یہ درس دیا کہ تم کسی پر بوجھ مت بنو، کسی پر اذیت مت بنو، کسی کے لیے تکلیف کا سبب مت بنو، کسی کی دل آزاری کا سبب مت بنو، کسی کے لیے مصیبت مت بنو. کسی کے لیے تم جو ہے اگر بن سکتے ہو تو راحت بن جاؤ، کسی کے لیے تم سکون کا سبب بن جاؤ، کسی کی تم جو ہے محبتوں کا سبب بن جاؤ، یہ تمہارے لیے نجات کا سبب ہے. اور آج کل وہ نبی کا جو کپڑا تھا، اللہ 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 اللہ، وہ سوتی کپڑا تھا، بالکل کاٹن ٹائپ کا کپڑا. وہ کپڑا حضور اتنا معمولی کپڑا بھی سلانے کی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے تھے. اور آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کئی ہماری بہنوں کو یہ شکایت ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے کہ ان کے دیوروں کے یہ ٹاٹ کے کپڑے، جینس پینٹ جس کو بولتے، یہ ٹاٹ کے کپڑے، یہ خطرناک موٹے موٹے بیلوں کے جیسے لے کے آ کے ایسے وزندار کپڑے ڈالتے اور اب ان سے دھلاتے، ان سے خدمت کرواتے. جبکہ ایک نقطۂ نظر آپ کے سامنے عرض کر کے آگے بات بڑھا دیتا ہوں. شرعی اعتبار سے دیور کے کپڑے دھونا رسول اللہ کے قانون کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق دیور کے کپڑے دھونا، جیٹ کے کپڑے دھونا، نندوئی کے کپڑے دھونا، نندوں کے کپڑے دھونا، یہ ایک بہو کی ذمہ داری نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے یہ ذمہ داری. اگر اپنے خواتین کو اگر اتنا حق دے دیے نا اپنے گھر میں، خدا کی قسم کوئی عورت نہیں لڑتی، کسی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا. خالی اتنا حق دے دو آپ، بس اس کا اتنا حق دے دو آپ. میں آپ کو اور ایک شرعی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اہمیت پیدا ہو عورت ذات کی، اور ہمارا گھر جھگڑوں سے، انتشار سے محفوظ ہو جائے. یہ جو ہمارے گھروں میں کلچر آ گیا نا، مسلمان گھروں میں، یہ غیروں کے گھروں کا کلچر ہے. یہ کفار و مشرکین کا کلچر ہے، عورت پہ ظلم کرنا. اسلام کبھی عورت پہ ظلم نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی ایک بیٹی سے 7 بیٹوں کے برابر کی محبت کرو، فرمائے سرکار. یعنی تم 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو اپنی ایک بیٹی سے اتنی محبت کرو. 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو اپنی ایک بیٹی سے اتنی محبت کرو، فرمائے سرکار. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کے مطابق ایک بات سنا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو خالی سن لو، عورتوں کو نہ کو سنا، آپ لوگ ہی سن لو خالی، تاکہ ہمارے دل میں عورت کی اہمیت پیدا ہونا ہے.
تاکہ ہمارا گھر جھگڑوں سے، اختلاف سے، فتنوں سے بچ جائے۔ کسی ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہو، کسی عورت کے پاس بیٹا پیدا ہو، اور وہ عورت جب ماں بن گئی بیٹے کی ولادت کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے، تو اب اس کو اللہ کی طرف سے دودھ آتا، قدرتی نظام ہے یہ، ماں کو دودھ آتا ڈیلیوری کے بعد۔ اگر ماں یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو شوہر، اس عورت کی ساس، اس عورت کی ماں، اس عورت کا باپ، اس عورت کا خاندان، اس عورت کا سسرال، اس عورت کو شرعی طور پہ دودھ پلانے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اتنی ایتھارٹی دی گئی ہے عورت کو ہماری اسلامی شریعت میں، زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ پلا تو پلا، نہیں تو تیرے کو چھوڑ دیتا ہوں، تیرے کو طلاق دیتا ہوں، تیرے کو مار دیتا ہوں، تیری نڈلی مت دیتا ہوں، تیرے کو گاڑ دیتا ہوں۔ یہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اتنی ایتھارٹی ہے عورت کو۔ عورت اگر بول رہی کہ میرے سسر میرے لیے غیر محرم ہیں، میں ان کے سامنے نہیں نکلتی، جا کے سناؤ نا کو، عورتیں بہانہ بنا کے تم لوگوں کا کام پہچان دیں گے، خالی تم لوگوں کو عورت معلوم ہونا عورت کا مقام بول کے سنا رہا ہوں میں۔ عورت اگر یہ بول دی، سبحان اللہ، عورت اگر یہ بول دی کہ میں اپنے سسر کو غیر محرم مانتی ہوں، میں ان کے سامنے نہیں نکلتی، کائنات کا کوئی حاکم، کائنات کا کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی حضرت قبلہ اس عورت کو اپنے سسر کے سامنے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اتنا عورت کو اختیار دیا گیا اسلام کے اندر۔ آج ہمارے گھروں میں سکون غارت، مسجد میں آتے بالکل وضو کر لے کے ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے رہتے ہیں مسجد میں آ کے، اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ رسالت سبحان اللہ، ایسا چلتا مسجد میں۔ گھر میں جاتے کہ آیا رے مردے، ایسا چلتا۔ گھروں کا سسٹم الگ ہے، مسجد کا سسٹم الگ ہے۔ مسجد میں بالکل اتر اتر لگا کے کر کے، نقشبندی صاحب خیریت، ہاں بٹے نقشبندی صاحب تو خیریت، تو کیسا ہے وہ بول، تیرا کیا چل رہا گھر میں، حال کیسا ہے، بیگم سے بن رہی نہیں بن رہی، ارے نہیں مول صاحب بہت ٹینشن آئے، قسمت خراب ہے، غلیظ عورت مل گئی مول صاحب، بدتمیز عورت مل گئی، ایسا بہت غلیظ ہے مول صاحب، ایسا بہت غلیظ ہے مول صاحب، انتہائی بدتمیز، بد اخلاق، نالائق، بڑی غلیظ عورت ہے۔ میں بولا کیا حساب سے بول رہا، ایک کام نہیں کرتی مول صاحب گھر میں، کس کا کام رے، ہمارے بھائیوں کے کپڑے نہیں دھوتی، ہمارے نندو یا ذرا پکاؤ بولے تو نہیں پکائی مول صاحب، تو مطلب تو بیوی نہیں لایا، تو نوکرانی لایا، تو شریعت نہیں جانتا، اسلام نہیں جانتا، اس لیے تیری زندگی لڑاکو بن گئی، جھگڑالو بن گئی، فتنے باز بن گئی۔ آپ پھر بولیں کیا مول صاحب، اب آپ کے دل میں بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا، تو پھر اب بیگم سے کام نہیں کرانا، چوپچ کر کے لائی شادی، پھر گھر کیسا چلنا، کیسا ہوتا گھر کا کام؟ نقشبندی صاحب باتیں بہت میٹھے میٹھے کر رہے ہیں، کیسا ہوتی زندگی؟ تو سنو میں بتاتا ہوں زندگی کیسا ہوتی۔ اپن اپنے بیگم کو ساری خوشیاں دینا، ساری خوشیاں دینا، کپڑا بنانا، خوشیاں دینا، ان کے امی کے گھر کو لے کے جانا، چھوڑنا، لے کے آ لینا، کنڈیشنہ نہیں رکھنا، تم اتج بولے تم اتج بولے نہیں، ارے تورے نہیں بولنا، گالیاں نہیں دینا، ان کی تعریف کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو اچھے کھانے کھلانا، ان کا پورا لحاظ رکھنا، ان کو خوشیاں دینا۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ محبت سے بولنا، بیگم ذرا گھر کا کام کر لو بیگم، اللہ اس کا اجر دیں گا آپ کو، ایسا بولنا۔ وہ بیچاری اجر کی خاطر، ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر گھر کی اگر یہ کپڑے دھونا، برتن دھونا، کام کاج کرنا، جھاڑو مار لینا، بچوں کو دودھ پلانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، دیوروں کو کھانا نکال کے دینا، نندئی آئے تو ایک اچھی ڈش بنا کے دے دینا، یہ اگر کر لے رہی تو وہ اس کے لیے ثواب عظیم ہے۔ یہ کام زبردستی سے نہیں لیا جاتا، یہ اخلاق سے لیا جاتا ہے، یہ محبت سے لیا جاتا ہے۔ پہلے اس کا حق ادا کرو، پھر اس کے بعد وہ اپنے شوہر کی محبت میں، اپنے ساس سسر کی محبت میں، اپنے سسرال کا پورا خیال کرتی وہ بیچاری۔ دیکھو ہم لوگاں بھی ایک انسان ہے، ہم لوگ جو ہے پیر کے دن سے جاب شروع کرتے ہیں، نہیں ہفتے کے دن تک کرتے ہیں، اتوار کے دن کرو بولے تو سیٹ کا منہ پھوڑ دیتے مار کے، بیٹا ہوشیاری کر رہا، تنخواہ دے رہا تو کہتے رہے باپ کی جاگیر ہے، ہر دن آ کے کام کرتا،
کل اتوار ہے، کس کے باپ کو نہ تو ارے بڑے بھائی ارجنٹ ہے رے بڑے بھائی ذرا کر کے دے دے رے بھائی، میں اس کو 5,000 روپے کی جگہ 10,000 روپے لے. ارے تو لے آؤں گا، تو کر کے ڈال، میں تو نہیں کرتا.